بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، دانتوں کی صفائی ہزاروں امراض کی شفا کے علاوہ حسن و جمال کو بڑھاتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ ہو یا مسواک وغیرہ سے فرق اتنا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ انگریز کا فرق صرف اتنا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے یہ انگریز کا عطیہ ہے اور مسواک سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسلم برادران میں سے جسے اختیار کرے، لیکن یہ یاد رہے کہ مسواک سے نہ صرف صفائی حاصل ہوگی بلکہ جنت کا ٹکٹ بھی اور ثواب بے کرا، اور ٹوتھ پیسٹ سے نہ یہ اور نہ وہ۔ دانتوں کی صفائی۔ تندرست دانتوں کو انسانی شخصیت میں کامل فوقیت کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ انسانی صحت کا دار و مدار ان اعضاء کی تندرستی اور برقراری پر ہے جن سے مل کر وہ جسم کہلاتا ہے۔ انسانی جسم اگرچہ کئی اعضاء پر مشتمل ہے، مگر چہرہ ایک ایسا حصہ ہے جو انسان کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے، اور چہرہ ہی سے انسانی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے، اور دانت ہی چہرے کو خوبصورت بنانے میں خاص مقام رکھتے ہیں، اور ان دانتوں کی خوبصورتی مناسبت پر انسانی وقار اور سنجیدگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس آدمی کے دانت غیر موزوں ہوں، خواہ وہ کتنا ہی ذہین، دولت مند، باشعور اور فنکار کیوں نہ ہو، مگر وہ اپنے اس عیب کو پنہاں رکھنے کی سعی میں اپنے کو علیحدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جن لوگوں کے دانت تندرست اور خوبصورت ہوتے ہیں وہ بھدے، غیر موزوں اور بدصورت دانت والوں سے زیادہ جاذب اور شکیل ہوتے ہیں۔ ایک بچہ دوسرے بچے کو کہتا ہے تمہارے دانت بدصورت ہیں، تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس احساس سے بچوں کے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوا، پانی اور خوراک پر ہے، کیونکہ انسانی جسم کلیوں کی ساخت اور خوراک کے کلیوں سے ملتی جلتی ہے۔ جب انسان خوراک کھاتا ہے تو دانت ان پر اپنا عمل کر کے اس قدر باریک کر دیتے ہیں جسے معدہ جو ہے بآسانی قبول کر لیتا ہے۔ معدہ ہضم شدہ غذا کو جگر کے حوالے کر دیتا ہے، اور جگر اس غذا پر عمل کر کے خون میں شامل کر دیتا ہے، جو جسم کے مختلف حصوں میں دیگر اجزاء کی وساطت سے تقسیم ہو کر جزو بدن بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر قدرتی فعل سے پورا فائدہ نہ اٹھایا جائے اور غذا کو دانتوں سے اچھی طرح نہ چبایا جائے تو خوراک معدے میں ایسے ہی داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ بن چبائی غذا میں لعاب دہن کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے معدہ بن چبائی غذا کو قبول نہیں کرتا، یا غذا کو ویسے باہر ہٹا دیتا ہے، جس سے معدہ کے اندرونی ساخت میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ معدہ روزمرہ کا عمل چھوڑ دیتا ہے، اس سے انسانی مشینری میں نقص پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان قدرتی اصولوں کے تحت زندگی بسر نہیں کرتا اور قانون قدرت سے منہ چراتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کی اپنی بربادی ہے۔ قدرت کا کتنا بے نظیر نظام ہے کہ انسان کی بین عمر میں ہی دانتوں کے بنیادی نشانات مکمل ہو جاتے ہیں۔ پیدائش کے بعد بچے کو قدرت نے 20 دانت دیے ہیں، جو بعد عالم شباب میں تبدیل ہو کر 32 دائمی دانتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پیدائش کے بعد بچے کی بہترین خوراک ماں کا دودھ ہے، جو تمام غذائی اجزاء سے بھرپور، زود ہضم ہوتی ہے۔ اس کے فوائد مختلف ہیں۔ ماں کا دودھ ہر قسم کی غذائیت سے بھرپور، صاف، ہلکا، زود ہضم ہوتا ہے۔ نمبر 2، ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے سے بچے کے ہونٹ، مسوڑھے، زبان اور جبڑوں کی مکمل ورزش ہوتی ہے۔ اس کے جبڑے فراخ اور مضبوط ہوتے ہیں۔ دانتوں میں دانت باقاعدگیاں بہت کم ہوتی ہیں، اور جب شیرخوار ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے مسوڑھوں کی مکمل ورزش ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کے منہ کا لعاب اس کو ہضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے، اور منہ اس کے متعلقہ اعضاء کی صفائی بھی خود بخود ہو جاتی ہے۔ جب بچہ دانت نکالتا ہے تو اسے کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوتی، بچہ تندرست و توانا رہتا ہے۔ اس کے برعکس جن بچوں کو بوتل کا دودھ، چوسنی وغیرہ کا استعمال کرایا جاتا ہے
وہ عام طور پر ماں کا دودھ پینے والے بچے کی نسبت کمزور یا ان کے دانتوں میں بے قاعدگیاں، بھیدے پن، دانتوں کی مکمل پرورش نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، یا عارضی دانتوں یا مسوڑوں میں کافی دیر تک پھنسے رہنا وغیرہ کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے زیر اثر اکثر مائیں بچے کی پیدائش کے بعد اپنے جسم کی خوبصورتی کی خاطر اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے دانتوں کے علاوہ جسمانی لحاظ سے بھی کمزور رہتے ہیں۔ حال ہی میں انگلینڈ کے ایک ہسپتال میں 2 نوزائیدہ بچوں کو ماں کا دودھ پلایا گیا، دوسرے بچے کو بازاری دودھ پلایا گیا۔ ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے والا بچہ صحت مند اور زیادہ وزنی تھا، اس لیے ماں کا فرض ہے کہ نوزائیدہ بچے کو دودھ اپنا پلائے۔ اس سے بچے کے جسم کی ہڈیاں، بصارت، دانتوں اور اس کے متعلقات کی پوری طرح نشو و نما ہوگی۔ جب بچہ دانت نکالنے شروع کر دے تو اس عرصے میں ماں کا فرض ہے کہ وہ بچے کے مسوڑوں کی مکمل دیکھ بھال کرے تاکہ بچے کو دانت نکالنے میں کوئی تکلیف پیش نہ آئے۔ بچے کے مسوڑوں کو روزانہ روئی یا انگلی پر نرم کپڑا لپیٹ کر صاف کریں۔ یہ عمل دن میں تو 3 مرتبہ کریں۔ جب بچہ 4 دانت نکال لے تو اسے دودھ کے علاوہ سیب کا ٹکڑا، بسکٹ وغیرہ دینا چاہیے، اس لیے کہ نشاستہ دار اغذیہ کی زیادتی اور شکر وغیرہ جسم کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ معمولی نشان سوراخ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، دانتوں میں عمل بوسیدگی شروع ہو جاتی ہے جس سے دانت گل جاتا ہے۔ دوسری صورت میں یہی خوراک کے اجزاء دانتوں کے درمیان حصوں میں پھنس جاتے ہیں اور دانتوں کی صفائی کے باوجود نہیں نکلتے۔ دانتوں میں خلال کے لیے سوئی پن کے استعمال سے دانتوں کے درمیان خلا پڑ جاتے ہیں، ان کے ذرات ان جگہوں میں پھنس کر گل سڑ جاتے ہیں۔ جراثیم اس جگہ کو اپنا مسکن بنا کر تولید نسل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی موجودگی سے منہ میں سب مل کر مسوڑے کو اپنی حالت طبیعی سے پھیر دیتے ہیں۔ مسوڑا جو تندرستی کی حالت میں دانت کی گردن کے ساتھ بڑی سختی سے جڑا ہوتا ہے، اس عمل سے اس میں خراش پیدا ہو جاتی ہے، اس کا رنگ گلابی سرخ ہو جاتا ہے، مسوڑے میں درد سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر توجہ نہ دی جائے تو اس میں پیپ پڑ سکتی ہے جو بعد میں مریض کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے۔